السلام علیکم۔ لیٹ نائٹ ویڈیو کے ساتھ اور چائے کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور میں لیٹ نائٹ ویڈیو کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں، پتہ نہیں آپ انتظار کرتے ہیں کہ نہیں کہ ہلکی پھلکی گپ شپ ہوتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے۔ آج سارا دن آپ سے گپ شپ رہی ہے، تو بڑی خبریں تھیں۔ مریم نواز کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا، شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا، پھر جناب شیخ رشید صاحب کی بڑکیں آپ نے سنی کہ جناب شہباز شریف نے 2 دفعہ ملاقاتیں کی، وہ سنی۔ پھر اور جناب نکل آیا کہ زبیر نے بھی 2 ملاقاتیں کی۔ اچھا جی، اب اس کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو شہباز شریف والی ملاقات ہے اور جو فیٹف والی اور بلاول بھٹو والی اور یہ ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ ان کیمرہ میٹنگ ہے۔ ان کیمرہ کا مطلب ہے خفیہ میٹنگز ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ پریس کانفرنس میں نہیں دیں گے، کوئی سیاسی بیان بازی نہیں کریں گے اور کوئی ایسی گفتگو نہیں کریں گے جس سے اس میٹنگ کا پتہ لگے۔ یہ آرمی چیف نے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ حکم جاری کیا تھا، یہ سمجھ لیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کا یہ حکم تھا کہ یہ خبر نہیں آنی چاہیے۔ اور بات جی اس میں گلگت بلتستان کی ہوئی اور جنرل سیاسی گپ شپ بھی ہوئی، لیکن زیادہ تر گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی ہوئی۔ چلیں جی، مان لی۔ اب دوسری ملاقات جو آج ہوئی ہے جنرل زبیر کی، اس میں بھی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ 2 کا ہنسا ہے۔ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ دونوں جنرل زبیر نے کی ہیں اور ہفتے کے وقفے سے کی ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ذرا سلو مووی ہوتی ہے، اس میں آپ نے مائنڈ نہیں کرنا کہ یار آپ سلو کیوں ہے، یہ ذرا ہوتی سلو ہے کیونکہ یہ ذرا گپ شپ والی ہے، چل پھر کے آپ کو یہ مووی میں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب باتیں میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ آرمی کی طرف سے کہا گیا، اپنا کیا نام ہے، قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے کہ آپ نے اس کو نہیں بتانا۔ تو ذرا سوچیں پھر کس نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا؟ شیخ رشید نے بتایا۔ اب آپ سب لوگ سمجھدار ہیں کہ شیخ رشید کون ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا اس وقت کیوں ہو رہا ہے، یہ بھی بتاؤں گا، لیکن شیخ رشید کون ہے جو کہتا ہے کہ میں جی ایچ کیو کا بندہ ہوں؟ اور آج اس نے اپنے خانزادہ کے پروگرام میں بات کر کے کہا ہے کہ میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بات کی ہے اور ان کو میں نے کہا ہے کہ یہ باز نہیں آ رہے، میں اور بھی ملاقاتیں بتاؤں گا، اور میں نے ان کو 2 دفعہ فون کیا ہے۔ تو یہ خبر کس کی مرضی سے لیک ہوئی جی؟ قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر اور آرمی کی طرف سے، شیخ رشید کے منہ سے، بذریعہ شیخ رشید، لیکن آرمی نے کی۔ یہ مان گئے آپ اس کو، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مان جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جنرل زبیر صاحب نے ملاقات کی 1 اگست کے آخری ہفتے میں اور ایک پھر 7 ستمبر کو، 15 دنوں میں 2 ملاقاتیں۔ اچھا، یہ ملاقاتیں کس نے لیک کی ہیں جی؟ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دونوں ملاقاتیں آرمی نے لیک کی ہیں، فوج نے لیک کی ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ سر کی آواز تو نہیں نہ آئی؟ اچھا جی، یہ ہوا۔
اب DGISPR نے یہ ملاقاتیں کیوں لیک کی ہیں؟ آرمی کو کیا پڑی ہے؟ اگر لیک کرنی تھی تو اسی دن کر دیتے. اگست میں، پچھلا مہینہ اگست کا گزرا ہے نا، پورا مہینہ سے اوپر گزر گئے، اگست میں لیک کرتے. اب ستمبر بھی ختم ہونے والا ہے، تو اگست میں کیوں نہیں لیک کی؟ پھر جو شہباز شریف والی اور بلاول والی اور یہ ملاقات ہے، یہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینہ پہلے کیوں نہیں لیک کی؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد بلاول نے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ DGISPR نے اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ان کیمرہ خفیہ میٹنگز ہیں، اس کو آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنا. تو اب انہوں نے کہا جی کہ اس کو، انہوں نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے کہ اس کو روکو، اس کو پکڑو. اب میں دوسرے لفظ استعمال نہیں کرتا کہ شیخ رشید کو کوئی روکے، جو اس کو بلوا رہا ہے نا وہ روکے کہ یہ نہ کرے، ورنہ آئندہ ہم نے کسی بھی DGISPR یا قمر جاوید باجوہ کی سیکورٹی والی کسی بھی میٹنگ میں نہیں جانا، یہ بلاول بھٹو نے کہا ہے. تو اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ دونوں باتیں آرمی کی طرف سے، فوج کی طرف سے لیک ہوئی ہیں. ایک تو سیدھی DGISPR کی ہے، دوسرا شیخ رشید کی بھی وہی ہے، اور ابھی وہ اور دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں اور کروں گا. اب میرے دوستو یہ بتاؤ کہ ان کو یہ ساری جو لیکیج ہے جو دونوں خبروں کی، یہ تب یاد آئی ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے تقریر کر دی ہے اور پورے پاکستان میں زلزلہ آ گیا ہے. اب اس کی نوبت آئی ہے، یہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے کی؟ ٹھیک، اگر اتنی خفیہ ملاقاتیں تھیں یا نواز شریف نے منتیں ترلے کروائی ہیں تو پھر انہوں نے پہلے یہ اسی دن کیوں نہیں کیا؟ ان کو امید ہی نہیں تھی کہ نواز شریف ایسی تقریر کرے گا. ان کو پاکستان میں عمران خان اینڈ کمپنی کو امید ہی نہیں تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. اب انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہو گیا، بہت زلزلہ آ گیا پورے پاکستان میں جناب، واہ واہ، نواز شریف ہونے لگ گئی ہے. تو یہ خبریں اس لیے لیک کروائی گئی ہیں. اور دوسرا، APC میں فائنل چیزیں ساری طے ہو گئی ہیں کہ استعفے بھی دینے پڑے تو دیں گے، اور دھرنے بھی دیں گے، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے. یہ طے ہو گیا نا، حکومت کو گرانے کا سیدھا مسئلہ طے ہو گیا. تو جب یہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں تو ان 2 چیزوں کے بعد ان کو یاد آیا ہے کہ یار یہ خبریں تو لیک ہونے والی بنتی ہیں. یہ کوئی تک بنتی ہے DGISPR کی کہ جناب اس موقع پہ وہ خود آ کے ARY TV پہ وہ خود آ کے تو کہتا ہے جی کہ میں نے یہ میرے سے ملے ہیں. اس کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ چلیں یہ بتا دیں. آپ نے اپنی وضاحت تو کر دی کہ ہم نے کہا جی اپنے مسئلے آپ حل کرو اور یہ وہ. چلے آپ کو زبیر پہلی دفعہ ملے، آپ دوسری دفعہ اس کو نہ ملتے دوسری دفعہ. اور زبیر صاحب نے خود کہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ DGISPR کو کیا ہو گیا ہے. آج TV پہ اس نے کہا اس کو کیوں ضرورت پڑ گئی ہے یہ خبر لیک کرنے کی. دوستو یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں، قسم سے یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں کہ اس طرح جو ہے نا، وہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ادارے کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کی بھئی جب پہلے اگر ضرورت نہیں تھی تو اب بھی نہیں ہے. آپ غیر جانبدار رہو، آپ جب غیر جانبدار رہو گے تو لوگ خود ہی سمجھیں گے کہ یار انہوں دی کوئی گل نہیں ہے، عمران دی تے نواز دی لڑائی ہے، اے بلاول دی تے نواز دی لڑائی ہے. اس لیے ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور بڑے پیار سے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ ان کی غلطی ہے اس وقت یہ خبر لیک کرنا. دونوں خبریں ادھر سے ہی لیک ہوئی ہیں. شیخ رشید کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ لیک کرے، اور ابھی وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں اور لیک کروں گا. تو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں میرے ان کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں، میں نے ان سے ویسے ملنے گیا ہوں، میں نے کوئی ان سے کچھ نہیں مانگا. ان سے پوچھے کہ میں نے مریم نواز یا شہباز کے لیے کچھ مانگا ہو.
نواز شریف کے لیے، یہ صرف نون لیگ کو بدنام کرنے کے لیے خبریں لیک کی گئی ہیں، مریم نواز کو بدنام کرنے کے لیے خبریں لیک کی گئی ہیں، نواز شریف کو نیچا اور بدنام کرنے کے لیے خبریں لیک کی گئی ہیں، اے پی سی کو فیل کرنے کے لیے خبریں لیک کی گئی ہیں، یہ خبریں اس لیے لیک کی گئی ہیں۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ خدا حافظ۔